تھے آپ نے اس سے زیادتی کتنی دفعہ کی، اس کے ساتھ زبردستی کتنی دفعہ کی؟ ایک دفعہ کی تھی سر جی۔ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک طرف کہہ رہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، دوسری طرف آپ اس سے زیادتی بھی کر رہے؟ گناہ وہ میرے پاس تقریباً 7 دن رہی ہے سر جی وہ۔ 7 دن میں صرف ایک دفعہ آپ نے زیادتی کی ہے؟ آپ پہ عشق جو وہ طاری تھا، آپ مجنوں بنے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے ایک دفعہ زیادتی کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم ناظرین، 42 ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک خرم شہزاد۔ ناظرین میں تھانہ بھیڑ وی این کی حدود کے باہر موجود ہوں۔ تھانہ بھیڑ وی این میں 22 سپٹمبر کو ایک مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں 27 سالہ لڑکی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش بعد میں مظفر گڑھ سے جا کے ملتی ہے۔ تھانہ بھیڑ وی این قصور پولیس نے جو ہے وہ اس ملزم شفاق ملزم کو گرفتار کر لیا ہوا ہے۔ اندر چلتے ہیں، اس ملزم سے بھی بات کرتے ہیں، اس سے جانتے ہیں کہ اس نے ایسا گھنونا کام کیوں کیا، اور جو متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس شاطر ملزم کو کیسے گرفتار کیا۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ جی میرے ساتھ اس وقت وہ شفاق قاتل موجود ہے جس نے معذور 28 سالہ سمینہ کی جان لے لی۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رئیس۔ جی محمد رئیس۔ اچھا رئیس، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے سمینہ بی بی کو کیوں قتل کیا ہے؟ سر جی وہ بیمار تھی۔ بیمار؟ کوئی بیمار ہو تو اسے قتل کر دیتے ہیں؟ نہیں، کھا بھی کچھ نہیں رہی تھی، دوائیاں لڑ گئی، میں نے 1-2 تھپڑ مارا، وہ مر گئی سر جی۔ کیسے آپ کا اس سے رابطہ کیسے ہوا؟ قصور سے آپ اسے اٹھا کے لے کے گئے ہو مظفر گڑھ میں؟ آپ گئی، وہ میں لاری اڈے سے لے کے گیا ہوں ملتان سے۔ وہ خود کیسے چل سکتی ہے؟ وہ تو خود ایک قدم نہیں اٹھا سکتی، آپ اسے کہہ رہے کہ وہ ملتان خود آئی ہے، کیسے وہ ملتان اڈے سے لے کے گیا ہوں وہ خود، یعنی کہ گاڑی سے لاری اڈے سے اتارا میں نے اسے سر جی۔ کون سے لاری اڈے سے؟ ملتان لاری اڈے سے۔ ملتان لاری اڈے سے اتارا ہے؟ نہیں تو وہ یہاں سے کیسے گئی؟ فون پہ رابطہ تھا، رکشے گاڑی میں بیٹھی ہے یہاں سے وہ۔ نہیں، یہاں سے گاڑی پہ بیٹھی ہے، گاڑی سے کیسے بیٹھ گئی؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی تصاویر دیکھی ہیں، ویڈیو دیکھی، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ ایک قدم نہیں خود اٹھا سکتی، وہ کیسے وہاں تک پہنچی ہے؟ آپ کے ساتھ وہ رابطے میں تھی؟ جی فون پہ رابطہ تھا۔ تو کیسے رابطہ؟ وہ تو کبھی آیا ہی نہیں، میں تو وہ خود ہی گئی ہے یہاں سے۔ اچھا وہ آپ یہاں پہ کبھی بھی نہیں آئے، آپ کا اس کے ساتھ صرف فون پہ رابطہ تھا؟ جب وہ گھر سے نکلی تو اس نے آپ کو کیا کہا تھا؟ مجھے کہا تھا میں گھر سے نکل رہی ہوں، رکشے میں بیٹھ گئی ہوں، اور جو ہے میں ابھی بس میں بیٹھ کے پھر فون کروں گی آپ کو۔ نہیں تو وہ آپ سے بات کرتی رہی ہے؟ جی۔ آپ اسے کہتے رہے ہو کہ اب یہ کام کر لو، اب یہ کام کر لو؟ رکشے میں بیٹھی، اس نے مجھے کہا میں رکشے میں بیٹھی ہوں، گھر سے نکل گئی ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، پھر اس نے فون پہ کہا میں گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں بس میں۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، قصور سے ملتان کا تقریباً جو وہ 13 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، تو اس دوران آپ کے ساتھ وہ رابطہ تو کرتی رہی ہے نا کہ نہیں رابطہ کرتی رہی؟ رابطہ تھا سر جی۔ پھر تو فون پہ رابطہ تھا، اس سے وہ فون پہ پہنچی ہے وہاں پہ، فون پہ رابطے کے ذریعے وہاں سے میں نے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا اس کے ساتھ رابطہ کتنی دیر سے تھا؟ کب آپ کا اس کے ساتھ فون پہ رابطہ؟ 4 ماہ سے رابطہ تھا سر جی اس سے۔ 3-4 ماہ سے رابطہ تھا؟ تو رابطے کی وجہ سے آپ نے اسے وہاں پہ بلایا تھا؟ جی شادی کے لیے بلایا تھا اسے۔ آگے وہ بیمار تھی، اس کو سانس کی بیماری بھی تھی اور گردے میں بھی تکلیف تھی سر جی اس کے۔ جو مرضی ہو، بیماری جو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کوئی خدا تھوڑے تھے کہ آپ اس کی جان لے لیتے؟ غلطی سے مر گئی، میں نے جان سے نہیں مارا اس کو۔ یہ بتاؤ کہ آپ کا رابطہ ہوا کیسے تھا؟ سر جی رونگ نمبر ملا تھا، ایسی پھر روز بات ہونے لگ گئی ہماری، روز یعنی کہ ڈیلی بات ہونے لگ گئی اس سے۔ تھوڑا سا اونچی بولو اور ساری بات بتاؤ۔ آپ نے قتل کیا ہے، آپ جو ہے نا وہ کسی بولے والے کیس پہ نہیں آئے ہو، آپ قاتل ہو، آپ ساری بات بتاؤ۔ ہوا ہے، میں نے جان سے نہیں مارا اس کو، غلطی سے مری ہے۔ مجھے فون مل جاتا ہے آپ کا، غلطی سے رونگ کال مل جاتی ہے، اس کے بعد کیا آپ نے اسے کہا تھا؟ اکثر باتیں ہوتی تھی ہماری دونوں کی، وہ بھی کیا باتیں ہوتی تھی؟ بھائی جو ان سے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے بھی اسے کہا میں بھی معذور ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بھی مجھے بتایا میں معذور ہوں، چل نہیں سکتی میں، کہ بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ہماری روز باتیں ہوتی تھی فون پہ۔ کیا کیا باتیں ہوتی تھی فون پہ؟ مطلب غلط باتیں؟ آپ اس کا مطلب آپ اس سے کرتے رہے، آپ صرف زنا کر کے اسے مارنا ہی چاہتے تھے؟ سر جی مارنا نہیں چاہتے تھے، اور کیا کیا؟ مار تو دیا آپ نے؟ غلطی سے مری ہے، مارنا ہوتا تو اس کو بلاتے تھوڑی نا سر جی۔ آپ نے جب دیکھا ہے کہ وہ معذور ہے تو آپ نے کہا یہ تو میرے پلے پڑ جائے گی، تو آپ نے اسے مار دیا؟ ایسی سوچ نہیں تھی، ایسی سوچ ہوتی اسے بلاتے۔ اچھا پھر جب باتیں ہوتی تھی پھر آپ نے اسے پرپوز کیا تھا یا اس نے کیا تھا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو پرپوز کیا تھا۔ پہلے کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا پہلے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں آنا چاہتی ہوں، میں گھر والوں سے تانگو، روتی تھی وہ فون پہ، کافی دفعہ میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی بھیجے ہیں وہاں سے۔
کتنے پیسے بھیجے؟ ایک دفعہ 3,000 بھیجے، ایک دفعہ 1,000 بھیجے ہیں، پھر 300-400 بھیجے ہیں، پھر جب آنے لگے کرایہ بھی 2,000 روپے بھیجا تھا اس پہ۔ پھر اس کے بعد کیا بات ہے؟ جب اس نے آپ سے پہلی دفعہ پیسے مانگے تھے تو کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ پیسے آپ کو چاہیے یا اس نے پیسے مانگے تھے؟ اس نے کہا تھا کہ میرے بھائی بھابھی نے مجھے مارا ہے، میں نے بھابھی کے 4500 دینے ہیں، تو انہوں نے مجھے مارا ہے، وہ فون پہ رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ معذور ہو؟ میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہ میں پیسے بھیجوں گا تو آپ کے گھر والے کو شک کریں گے، وہ پوچھیں گے نہیں آپ سے بھی پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے کہا وہ میں آپ کہہ دوں گی ان کو، آپ پیسے بھیجو، میں بھابھی کو دینے اور میں دے کے پھر آپ کے پاس آتی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تو آپ نے پوچھا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے پیسے دینے کس چیز کے ہیں؟ ایک معذور لڑکی ہے، اس نے کس چیز کے، نہ تو وہ باہر جا سکتی، نہ وہ چل پھر سکتی، نہ وہ کچھ اور کر سکتی، اپنا کڑھائی کا اڈے کی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ اس تو نے وہ مطلب پیسے تو وہ پھر وہاں سے بھی کماتی تھی، اس نے اپنی بھابھی کے پیسے کیسے دینے؟ کام کلوز ہو گیا تھا تو بھابھی سے لین دین ہو گیا ہوگا اس کا۔ میں نے کس چیز کا آپ نے، میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا نہیں اس سے کہ کس چیز کے پیسے لینے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا، اس نے بتایا نہیں، اس نے کہا میں نے دینے ہیں بھابھی کے اتنے پیسے۔ تو آپ پہ تب جو وہ عشق جو آپ پہ طاری ہوا تھا، آپ مجنوں بنے ہوئے تھے، آپ نے فوری پیسے بھیج دیے پھر؟ جی سر جی۔ تو دوبارہ کتنے پیسے بھیجے؟ دوبارہ پھر اس پہ 1,000 روپے بھیجے تھے، بیمار ہو گئی تھی، ڈرپ وغیرہ لگوائی تھی اس نے آنے سے تقریباً 8-10 دن پہلے۔ جب بیمار ہو جاتا ہے، جب اولاد بیمار ہوتی ہے تو اس کے پیرنٹس اس کا علاج کرواتے ہیں، وہ سارا کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ کرتے ہوتے تو وہ مظفر گڑھ تک یا یہاں پہ اسے ساری جگہ پہ ڈھونڈتے تو نہ رہتے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں جھوٹ نہیں بول رہا سر جی، جھوٹ بول کے مجھے کیا؟ آپ نے دیکھا تھا اسے بیمار، آپ نے اسے ویڈیو کال کی تھی؟ نہیں، تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ بیمار ہوگی؟ فون پہ رو رو کے اب مطلب وہ چلی گئی ہے اس دنیا سے تو آپ ابھی اس پہ الزام تراشی کر رہے ہو؟ الزام تراشی نہیں کر رہا میں، جھوٹ بول کے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو ویسے گناہ گار بنا کھڑا ہوں۔ جھوٹ تو بول رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اسے مارا نہیں ہے، وہ خود ہی مر گئی ہے۔ غلطی سے مری ہے۔ کیسے غلطی سے مری ہے؟ بس 1-2 چپیٹا مارا۔ اچھا، جب ملتان پہنچ جاتی ہے وہ، اس کے بعد آپ کس گاؤں سے ہو؟ مظفر گڑھ کے کون سا گاؤں آپ کا؟ خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ سے آگے، خان گڑھ شہر جی۔ خان گڑھ سے ہو آپ؟ تو ملتان سے خان گڑھ کا کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً کوئی 60-70 کلومیٹر۔ پھر ملتان جب آپ اسے لینے گئے ہو بس سٹینڈ سے، وہاں سے کیسے آپ اسے اپنے گھر لے کے گئے تھے؟ کسی دوست کے پاس لے کے گئے تھے یا کسی اور جگہ لے کے گئے تھے؟ گھر لے کے گئے تھے سر جی۔ گھر والوں کو بتایا تھا؟ جی، گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی نہیں، آپ اکیلے ہی ہو؟ جی سر جی۔ آپ کے کوئی بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہے؟ والدین کوئی بھی نہیں ہے؟ فوت ہوئے 3.5 سال ہو گئے، ابو کو تو 22 سال ہو گئے فوت ہوئے۔ کوئی بھی بہن بھائی نہیں ہے سر جی کوئی۔ آپ نے مطلب موقع کا فائدہ اٹھایا، آپ یہاں سے لے کے گئے، اپنے گھر لے کے گئے، اس کے بعد اب ساتھ رہتے رہے، دونوں نکاح کی تیاری کر رہے تھے، بیچ میں وہ بیمار تھی۔ صرف نکاح کی تیاری کر رہے تھے؟ آپ نے اس سے زیادتی کتنی دفعہ کی؟ اس کے ساتھ زبردستی کتنی دفعہ کی؟ 1 دفعہ کی تھی سر جی۔ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک طرف کہہ رہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، دوسری طرف آپ اس سے زیادتی بھی کر رہے؟ گناہ ہو گیا سر جی۔ میڈیکل ہے، میڈیکل میں تو کہ آپ نے متعدد دفعہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ نہیں سر جی، کتنی دفعہ کی؟ سچ 1 دفعہ کی ہے سر جی۔ تو جو میڈیکل ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ پتہ نہیں سر جی۔ پتا نہیں سر جی، جو میڈیکل ہے، میڈیکل جو سائنس ہے، آپ اسے جٹلا رہے ہو، آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہو۔ ہو سکتا ہے سر جی اس میں سچ ہے، لیکن ہو سکتا ہے، آپ بتاؤ نا آپ نے 1 کتنی دفعہ کی ہے، پیار کیا اس کے ساتھ، زیادتی نہیں کی، 1 دفعہ کے علاوہ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ بھی بس دوائیاں کھلا رہے تھے اسے، کھاری پیری کچھ بھی نہیں تھی سر۔ کتنے دن وہ آپ کے پاس رہی؟ میرے پاس تقریباً 7 دن رہی ہے سر جی وہ۔ 7 دن میں صرف 1 دفعہ آپ نے زیادتی کی ہے؟ آپ پہ عشق جو وہ طاری تھا، آپ مجنوں بنے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے 1 دفعہ زیادتی کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سر جی بس 1 ہی دفعہ کیا اس کے ساتھ۔ تو کسی ڈاکٹر کو نہیں آپ نے اسے چیک کروایا؟ دوائیاں لے کے آ رہا تھا ڈاکٹر سے، ٹیبلٹ خود جا کے لے کے آ رہے تھے کہ اسے ساتھ لے کے گئے تھے؟ جا کے لے کے آ رہا تھا وہ دوسرے تو کہیں میں آپ نہیں اسے اٹھا کے لے جا سکتا تھا کہیں پہ۔ 70 کلومیٹر اٹھا کے آپ اسے اپنے گھر تو لے آئے ہو؟ آپ کہہ رہے کہ میں اسے اٹھا کے دوائی لینے کے لیے، مطلب آپ کو موت پڑ رہی تھی، اسے چیک اپ کروانے کے لیے، تو جب 70 کلومیٹر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے آپ اٹھا کے لے کے گئے، تب نہیں آپ کو شرم آئی؟ غلطی ہو گئی سر جی، گناہ ہوا ہے، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ پاک معاف کرے گا، غلطی ہوئی ہے، مان رہے ہیں اس چیز کو سر جی۔ غلطی ہوئی ہے، غلطی میری بات سنو نا، غلطی آپ کہہ رہے ہو، جن کی اولاد جو 28 سال سے اس معذور کو سنبھال رہے تھے، ان کے سامنے تو وہ ٹھیک تھی، اسے تب کچھ نہیں ہوا، آپ کے پاس 1 ہفتے میں وہ مر گئی ہے۔ بس کیا کر
اللہ کی مرضی کے کام ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے. ہمارے نام 28 سال میں کہہ رہا ہوں کہ 28 سال میں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بولا. جی آپ نے ملزم کی بات سنی، ملزم نے سارا بتایا. اب ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن قصور ڈاکٹر ذوالفقار صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس شفاق قاتل کو انہوں نے کیسے ترجیحی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ یہ شفاق قاتل جو معذور لڑکی کو اٹھا کے لے کے گیا تھا قصور سے، آپ نے اسے کیسے گرفتار کیا؟ یہ ہمارے پاس نا اسماعیل نامی بندہ آیا کہ میری جوان بہن ہے 28 سال لیکن دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، تو اس کو کسی نے اغوا کر لیا. ہم نے اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر دی. تو ہمیں اگلے دن فون آیا مظفر گڑھ سے کہ یہاں پہ کسی کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے کسی خاتون کی. تو ارشد سب انسپیکٹر کو ہم نے ٹاسک دیا کہ جائیں اس طرح کے معذور اسپیشل جو خاتون تھی، اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں ان کی خصوصی نگہداشت ہوتی ہے. یہ پٹھان فیملی ادھر سیٹل ہے اور ان کی بچی تھی، اور جس کا کوئی سفارشی نہ ہو پھر اس کے اللہ میاں سفارش ہوتی ہے سب سے بڑی. ہم نے ترجیحی بنیادوں پہ اس کے قاتل کو پکڑا جا کے مظفر گڑھ سے، اور ڈیڈ باڈی کو ادھر لے کے آئے، اس کی تدفین کے لیے بندوبست کیا. اور پھر ہم نے 365 کا مقدمہ ہمارے پاس درج تھا، ہم نے اس میں 302 سیکشن جو ہے وہ بھی ایڈ کر دی، اور انشاءاللہ اس کی تفتیش جاری ہے. انشاءاللہ ملزم جو ہے وہ جیل میں ہوگا. سر آپ کو مظفر گڑھ سے کال آتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی اشتہار گوگا بھی جاری کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے آپ کو وہاں سے کال آئی؟ جی ایگزیکٹلی. ہم نے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد وہ بچی کی تصویر لی مدعیوں سے اور اس کو ہم نے سرکولیٹ کیا پورے پنجاب میں کہ کہیں بھی اس بچی کے بارے میں کسی کو اطلاع ہو تو وہ ہمیں اطلاع کریں. وہ اسی چکر میں پھر انہوں نے چیک کیا کہ یہ تو تھانہ بی ڈویژن جو ہے وہاں سے کوئی اشتہار اس کے ورثاء کی اطلاع اشتہار جو ہے وہ ادھر سے یہ بچی جو ہے اغوا ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے پھر ہم سے کانٹیکٹ کیا اور ہم سے انفارمیشن شیئر کی. ابھی تک سر یہ جو ملزم آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے، آپ نے اس کی تفتیش کی ہے، اس کا کیا کہنا ہے کہ یہ اسے کیسے مطلب لے کے گیا تھا؟ دیکھیں ملزم تو کبھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ کوئی بھی سیدھی بات کم ہی کرتے ہیں. لیکن یہ بچی ادھر یہ اس کے اگر یہ خود بھی نہیں لے کے گیا تو اس نے کم از کم اس کو انسٹیگیٹ تو کیا ہے نا کہ ادھر بچی پہنچے. ایک معذور بچی کو بیٹھے بیٹھے خواب آیا کہ میں نے مظفر گڑھ چلے جانا ہے اس کے پاس. یہ اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے میں تھا، تھوڑا بہت پتہ چلا ہے اس کا. یہ اس کو ورگلاتا رہا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا کہ بچی جو ہے معذور ہے. یہ اس چکر میں تھا کہ چلو شاید یہ بالکل صحت مند لڑکی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو اس چکر میں پھر یہ اس کو لے گیا یہاں سے.